اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، غریب نواز بات آئی تو بات کر دوں نا بھائی۔ غریب نواز کون بھائی؟ ساتھ میں کہو اجمیر والے بابا غریب خواجہ، ساتھ میں کہو خواجہ کا دامن، زور سے بولو خواجہ کا دامن۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی۔ او میرے پیارو، ذرا سوچو، بولنا بہت آسان ہے۔ اللہ ان کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان کی حقانیت نصیب فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ارے میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز لوگ جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہوں، میں منع بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جا، میں منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں لیکن محبت کے ساتھ جا، محبت کے ساتھ ان کو خوش کرتا ہوا جا، خوش کرتا ہوا آ۔ اور وہ خوش کس سے ہوں گے؟ اگر تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا تو معین الدین کہے گا اگر نبی کا دامن ایک ہاتھ میں ہے تو دوسرے ہاتھ میں میرا دامن ہے، اور اگر نبی کا دامن نہیں تو جس کے چہرے کو نبی دیکھنے تیار نہیں اس کے چہرے کو معین الدین خواجہ غریب نواز کیسے دیکھے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو، خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اتنا زبردست اللہ کا ولی، اتنا زبردست اللہ کا ولی، 3 دن گزر گئے کھانا نہیں کھا رہے، 3 دن گزر گئے پانی نہیں پی رہے، نمازیں پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی خانقاہ میں 75,000 لوگ موجود تھے۔ کتنے؟ 75,000 لوگ موجود ہیں، 3 دن۔ اب بھائی جب شیخ کھانا نہ کھائے تو مرید کھانا کھائے گا؟ سارے خانقاہ میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں معلوم، حضرت نہیں کھانا کھا رہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن۔ پانی نہیں پی رہے 3 دن، نماز پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے۔ 3 دن گزر گئے۔ وہ جو مریدین تھے 75,000، اس میں بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تڑپنے لگے، رونے لگے، بے ہوش ہونے لگے۔ ایک مرید آئے حضرت کے پاس، خواجہ ابواللیث، کیا نام ہے؟ سنا نام سنا؟ خواجہ ابو آئے، کہا حضرت 75,000 مرید بے چین ہیں اور کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی پانی کے قطرے کے واسطے تڑپ رہا ہے، اور کوئی کھانا نہیں کھا رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے چہرہ اٹھایا، کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کس نے روکا کھانے سے؟ کس نے پانی پینے سے روکا؟ خواجہ ابواللیث نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے کوئی مرید نہیں کھائے گا، جب تک آپ نہیں پیئیں گے کوئی مرید نہیں پیے گا۔ کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، مجھ سے تو کیا ہو گیا؟ بس اتنا کا گناہ ہو گیا جیسے پورے خانقاہ میں بجلی گری، پورے خانقاہ میں بجلی گری کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اور یہ 85 سال کی عمر، 80 سال کی عمر، کیا گناہ ہو گیا؟ کیا گناہ ہو گیا کہ کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے؟ کیا گناہ ہو گیا؟ کہا مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو، گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ خواجہ ابواللیث نے کہا سارے مرید کہتے اب بتاؤ کون سا گناہ ہوا؟ اس کٹیا میں بیٹھے ہو، خانقاہ میں بیٹھے ہو، کیا گناہ ہو گیا؟ کہا سنو کیا گناہ ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے کہا عشاء کا وضو کر رہا تھا، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ انگلی میں خلال کرنا علماء نے سنت لکھا یا مستحب لکھا، فرماتے عشاء کا وضو کرتا تھا، صرف انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ کہتے غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، میرے نبی نے کہا اے معین الدین، اے معین الدین، مجھ سے محبت کرتا اور میرے طریقے کو چھوڑتا تھا، مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا۔ کہا میرے نبی ناراض ہے، میرے نبی ناراض ہے اس لیے کہ میں نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا ہے، میں نے انگلی میں خلال نہیں کیا، بس یہاں سے ہاتھ ہوا ہے۔ غیب سے نبی کی آواز آئی، غیب سے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین، خدا نے بھی معاف کر دیا، میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ محمد کا دامن، خواجہ کا دامن۔ ارے میرے دوستو، جو خواجہ غریب نواز ایک انگلی میں خلال نہ کرو برداشت نہیں کرتا تھا، بغیر داڑھی کے جاؤ گے تو وہ تم کو برداشت کرے گا؟ نماز چھوڑ کے جاؤ گے تو برداشت کرے گا؟ ایک بھائی ابھی مجھے فون پر بولتا تھا، میں آ رہا تھا، ایک بھائی نے مجھے فون پر کہا مولانا دعا کرو میرے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے۔ اس کا مطلب تو 5 وقت کی نماز؟ میرے دوستوں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ ارے میرے دوستوں میں کہتا اجمیر والے پہ قربان ہو جا،
میں کہتا اجمیر والے کے صدقے اللہ مغفرت فرمائے. ارے اجمیر کا کون روکتا؟ لیکن اللہ کے واسطے ان کو دکھی کرنے مت جا، ان کو دکھی کرنے مت جا. امت کے غم میں وہ بہت دکھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امت کے غم میں اتنے دکھی ہوئے. آج میں نے کتاب پڑھی باغ عارف، اس میں لکھا یہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے 15 سال ایسے گزارے، 15 سال میں نے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا اور پوری رات دعا مانگتا اللہ محمد کی امت کو معاف کر دینا. جو 15 سال ہمارے واسطے رویا، ہم 15 منٹ میں جا کے اس کو ناراض کر کے آ گئے. بھائی ایمان سے بتاؤ، میں اجمیر جانے سے منع نہیں کرتا، جا، لیکن ان کو ناراض تو مت کر. اچھا بتاؤ خواجہ معین الدین نے ہمارا کیا بگاڑا تھا میرے دوست؟ ارے کچھ بگاڑا تھا اپنا؟ خواجہ معین الدین چشتی، اللہ اکبر. میرے دوستو آپ بتاؤ، اگر بغیر داڑھی کے جاؤ گے اور وہ اگر توجہ ہٹا دیں گے تو بربادی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ ان کی توجہ، ارے بولو نا، خواجہ معین الدین چشتی کی توجہ زبردست تھی کہ نہیں تھی؟ بولو، ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ آئے نا اجمیر، آئے، ارے بولو نا اجمیر آئے نا، اجمیر آئے، نبی کے اشارے پر آئے اور جو میدان بتایا گیا تھا وہاں میدان میں بیٹھ گئے اور اپنے سارے مریدوں کو کہا بیٹھ جاؤ. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے فوراً کہا، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے. اس لیے وہ میدان تھا، وہاں کون بیٹھتے تھے؟ بادشاہ کے. اس زمانے کا بادشاہ پرتھوی راج. اس کے سپاہیوں نے کہا اٹھاؤ بوڑھے کو اٹھاؤ. یہ کون بوڑھا آ گیا اور 40 آدمیوں کو لے کر آ گیا؟ ارے یہاں تو بادشاہ کے شاہی اونٹ بیٹھتے، یہاں فقیر نہیں بیٹھتا، یہاں شاہی اونٹ بیٹھتے. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بیٹھنے دو، اس لیے کہ یہ زمین ہم کو محمد نے عطا کی ہے. لیکن وہ کیا سمجھے؟ وہ سپاہی کیا سمجھے؟ کوڑے نکالے، ماریں گے، اٹھو. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کون، ہم اٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ کہا بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے. کہا بٹھا دے، بیٹھے ہی رہیں گے، بٹھا دے، بیٹھے ہی رہیں گے. یہ کہہ کے خواجہ غریب نواز اٹھ گئے، 40 مرید اٹھ گئے، جگہ خالی کر دی، وہاں سارے بادشاہ کے اونٹ آ کے بیٹھ گئے. صبح کا وقت ہوا، سارے سپاہی آئے، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں. مارا داڑا بادشاہ کے اور سپاہی آئے، اونٹ کے بڑے بڑے چروائے آئے، لیکن ایک اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، ایک اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں. ان میں کے ایک نے کہا نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ وہ فقیر نے کہا تھا بیٹھنے دے، اب بیٹھے ہی رہیں گے. بادشاہ کو خبر ملی، سپاہیوں کو خبر ملی، گئے خواجہ غریب نواز کے پاس گئے. خواجہ غریب نواز دور جنگل میں بیٹھے تھے. کہا آ جاؤ، وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، اب آ جاؤ، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں. جنگل سے کہا، جنگل میں بیٹھے، کہا اونٹوں کو کہہ کے اٹھ جاؤ. وہ جنگل میں کہتے ہیں، یہاں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر، خواجہ کا دامن. میرے دوستو اس غریب نواز کو کب تک ہم ناراض کرتے رہیں گے؟ لوگ مجھے بھی بولتے ہیں مولانا میں اجمیر گیا تھا. میں نے کہا بہت اچھا، آ گیا. میں نے کہا بغیر داڑھی کے گیا؟ کہاں. میں نے کہا بغیر نماز کے گیا؟ کہا ہاں. میں نے کہا خواجہ کو بہت پیار لگا ہوگا نا تجھ سے؟ ارے لگا ہوگا، پیار لگا ہوگا. میرے پیاروں، اللہ کے واسطے میں نے پہلے بھی کہا تھا نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن، ارے بولو نا، نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن. یہ خواجہ غریب نواز، میرے دوستو کیا کمال ہوگا، اللہ اکبر، کیا کمال ہوگا. آپ کا جب آخری وقت آیا، کن کا؟ خواجہ، ارے بولو خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، اس وقت آپ کی خانقاہ میں 1,25,000 سوا لاکھ مرید ہے. آپ کا آخری وقت آیا، کیا کہا آپ نے؟ خادموں کو کہا اب سب کو کہو پیچھے ہٹ جائے. سب نے کہا حضرت آخری گھڑی ہے، کہا پیچھے ہٹ کے کہو. آسمان کے فرشتے ملاقات کے لیے اتر گئے. اور میرے دوستو جن لوگوں نے غسل دیا، جن لوگوں نے کفن پہنایا، وہ بڑے مبارک ہاتھ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو غسل دیا ہوگا. وہ بڑے مبارک ہاتھ ہوں گے جنہوں نے خواجہ کو کفن پہنایا ہوگا. لیکن ہر غسل دینے والا، ہر کفن پہنانے والا کہتا ہم نے آپ کی پیشانی پر دیکھا، ایک جملہ لکھا تھا، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. آپ کی پیشانی
پر لکھا تھا اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کی محبت کو لے کے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستو، کون ہے جو خواجہ سے محبت کرتا؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، خواجہ سے محبت کرتے؟ بولو نا، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں خواجہ سے محبت کرتے؟ ابھی اگر میں آپ کو کھڑا کروں کتنوں کی پٹنوں ٹکنوں کے نیچے ہوگی؟ یہ خواجہ سے محبت کرتے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، یہ خواجہ سے محبت کرتے۔ میرے دوستو، حرام کمائی کماتے، خواجہ سے محبت کرتے۔ دکانوں پر جھوٹ بولتے، یہ خواجہ سے محبت کرتے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ ہیں دکان پہ جھوٹی قسم کھاتے؟ ہمارے نبی نے کہا تھا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے سننا۔ ہمارے نبی نے کہا تھا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے، آدمی دکان پر بیٹھے گا، جھوٹی قسم کھائے گا، اپنا سامان بیچوا دے گا، سمجھے گا برکت ہوتی ہے، اور دکھے گا مال آتا ہوا بھی دکھے گا، لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں کے اوپر قرضہ باقی ہے، نہیں چکاتے قرضہ نہیں چکاتے، کسی کا 500 باقی، کسی کا 1000 باقی، کسی کا 2000 باقی، اور جب لیتا نا اسی وقت نیت ہوتی جب سو جا اب کوئی دینے نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کے اوپر قرض ہو ادا کر سکتا، پھر بھی ادا نہیں کرتا، ہمارے نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ خواجہ کا دامن ہے میرے دوستو۔ ارے بولو نا، یہ خواجہ غریب نواز کا دامن ہے۔ ہم لوگوں کا حال تو کیسا ہے معلوم؟ بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ارے بتاؤ، وہ کہتے نا ایک لڑکا تھا، اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا جلال الدین رومی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مثنوی شریف میں لکھا ہے، لڑکا تھا، اس کو لڑکی سے پیار ہو گیا۔ خیر آنکھوں میں اشارہ چلتا تھا، کچھ باتیں ادھر ادھر ہوتی تھی، کبھی ادھر پرچی گئی، کبھی ادھر سے پرچی آئی، جیسے آج کل موبائلوں پر یہ ڈھونگ ہوتا ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا، ہوتا نا، یہ سویٹ پوائزن ہے یہ موبائل۔ یہ موبائل جو ہے سب سے خطرناک ہے میرے دوستوں، اور رکھے گا اپنے جیب میں رکھے گا، اور ایسا اس کو سنبھالے گا جیسا اپنے ایمان کو سنبھالتا ہے بھائی۔ ارے صحیح کہ نہیں؟ بس موبائل 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 کا ایسا دیوانہ۔ تو خیر میں تو بتا رہا تھا، ایک لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو گیا، چٹھی آئی، ادھر سے ادھر جانے لگی۔ سننا، ایک دن وہ لڑکی نے کہہ دیا کہ فلاں باغ میں رات کو 2 بجے ملاقات، فلاں باغ میں رات کو 2 بجے، یہ مولانا جلال الدین رومی نے لکھا اپنی کتاب میں، فلاں باغ میں رات کو 2 بجے ملاقات۔ او یہ بھائی کو تو سوچا کہ لو، اب تک تو خالی پرچی چلتی تھی، اب تک تو ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی، اب تو وہ ملاقات کرنے والے، اور کتنے بجے ملاقات کرنے والی رات کو؟ تو بھائی احمد آباد کا بالکل تھا، پہنچ گیا 8 بجے میں پہنچ گیا، 8 بجے میں، عشاء بھی نہیں، 8 بجے میں جا کے پہنچا کہ ہاں وہ گھڑی بار بار دیکھتا، بال بار بار بناتا، بار بار گھڑی دیکھتا، بار بار بال بناتا، اس کے 2 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، کتنے بجے؟ ابھی کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ ارے بولو نا، زور سے بولو، کتنے گھنٹے باقی؟ 2۔ تو سوچا کہ تھوڑا سا لیٹ جاؤں، ابھی تو 2 گھنٹے باقی، 1 گھنٹے میں آنکھ کھلے گی، پھر واپس تیار ہو جاؤں گا، چہرہ میرا دھو لوں گا، بار بار بنا دوں گا۔ اب لیٹا، جو سویا وہ کھویا۔ 12 بجے سویا، 1 بجے سو رہا ہے، 2 بجے سو رہا ہے، کھرراٹ لے رہا ہے، کھر کھر کی آواز آ رہی، وہ آ گئی۔ کون؟ اس کی محبوبہ، جس کا وہ انتظار کرتا تھا، وہ آ گئی۔ وہ آئی تو دیکھا، اوہ میرا محبوب تو وہ کھرراٹ ہے، کھر لے کے سو رہا۔ بڑی چالاک تھی، کتاب میں لکھا بڑی چالاک تھی۔ اس نے کیا کیا، اس کے ایک ہاتھ کو کھولا، اس میں ایک لیٹر رکھا، لیٹر سمجھتے ہو، پرچی رکھ دی، اور دوسرے ہاتھ کو کھولا اور اس میں چاکلیٹ رکھی۔ کیا؟ چاکلیٹ۔ اور وہ جو بچے گھگرو بجاتے نا، گھگرو، وہ گھگرو رکھا، اور چلی گئی۔ اور سننا، چلی گئی۔ اب یہ بھائی تو 2 بجے 3 بجے 4 بجے آنکھ کھلی، پھڑ پھڑا کے اٹھا کے، وہ کتنے بجے؟ او دیکھا تو 4 بج گئے۔ اور جو ہاتھ میں دیکھا تو ایک ہاتھ میں گھگرو بھی ہے، چاکلیٹ بھی ہے، اور ایک ہاتھ میں کچھ خط بھی ہے۔ وہ سمجھا کہ آئی اور چلی گئی۔ تو جلدی جلدی خط کھولا کہ شاید لکھا ہوگا کہ کل رات کو آ جاؤں گی، تم کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس نے خط کھولا تو خط میں کیا لکھا تھا؟ اس لڑکی نے لکھا تھا، اے میرے چاہنے والے، محبت کے میدان میں کچا ہے۔ ارے